بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جی ٹی وی کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن رمز رمضان، اور میں ہوں آج کی اس نشست کے اندر حسن محمود جماعتی، جو آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کی اس نشست میں جو ہمارا موضوع ہے وہ رمضان المبارک کے اندر ہمیں کیا معمولات اپنانے چاہیے، ان میں سے ایک چیز آج کی اس نشست کے اندر ہم ڈسکس کریں گے، اور وہ ہے حاجت روائی کرنا، لوگوں کے کام آنا۔ حاجت روائی یہ ہے کہ کسی دوسرے شخص جو مشکل کے اندر ہو اس کی اس مشکل کو دور کرنا، اس کے کام آنا۔ اس سلسلے کے اندر قرآن مجید کے اندر جو ہمیں رہنمائی ملتی ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کا عمل مبارک ہے۔ گویا حاجت روائی کرنا یہ انبیاء کا طریقہ اور انبیاء کی سنت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے ہجرت کر کے مدین گئے تو وہاں جب ابھی پہنچے ہی تھے تو پہلا عمل جو آپ نے کیا وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی 2 صاحبزادیاں تھیں جو اپنی بکریوں کو پانی پلانے کے لیے وہاں پر کھڑی ہوئی تھیں، موجود تھیں، اور کنویں پر، کیونکہ دیگر بستی کے لوگ آئے ہوئے تھے اور وہ سارے مرد حضرات تھے، اور شعیب علیہ السلام کی اولاد میں اس وقت کوئی بیٹا نہیں تھا، ان کی فقط بیٹیاں ہی تھیں، تو وہ پیچھے کھڑی ہوئی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ان خواتین کو، ان بچیوں کو پریشان دیکھا تو ان سے مخاطب ہو کر کے پوچھا کہ تمہیں کیا پریشانی لاحق ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے ان جانوروں کو پانی پلانا چاہتے ہیں، لیکن ہم یہ کام سب سے آخر میں کریں گے، تب تک جب تک یہ ساری بستی کے لوگ، یہ مرد اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا لیتے۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، انہوں نے ان خواتین کے ان جانوروں کو لیا، ان کی بکریوں کو لیا، ان کو پانی پلایا اور ان کو رخصت کیا۔ تو یہ انبیاء کا کام ہے، دوسروں کے کام آنا، دوسروں کی مشکل کو دور کرنا، ان کے کام کو اپنا کام سمجھنا۔ اس میں آقا علیہ السلام کی احادیث مبارکہ جو ہماری رہنمائی فرماتے ہیں وہ یہ ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ مومن کسی دوسرے مسلمان بھائی کی حاجت روائی کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی حاجت روائی کرتا ہے۔ یعنی ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمارا کوئی کام جو مشکل اٹکی ہوئی ہے وہ حل ہو جائے، تو یہ حل کیسے ہوگی؟ اس کا ایک فارمولہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی کسی اٹکی ہوئی مشکل میں اس کی ضرورت کو پورا کر دیں، اس مشکل کو دور کر دیں، اس کی حاجت کو پورا کریں، اس کی حاجت روائی کریں، تو اس طریقے سے ہماری اپنا جو اٹکا ہوا کام ہے وہ ہو جائے گا۔ پھر دوسری حدیث مبارکہ میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ مومن کسی دوسرے اپنے مسلمان بھائی کی حاجت روائی میں لگا رہتا ہے، یعنی وہ اس کا کام کرتا رہتا ہے، تو اللہ رب العزت اس بندہ مومن کے کام کرتا ہے۔ یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ میرا یہ کام غیب سے ہو گیا، وہ غیب سے کیسے ہوتا ہے؟ وہ در حقیقت اگر ہم اپنی معمولات زندگی میں دیکھیں تو ہم اگر کسی کے کام آتے ہیں، کسی کی کوئی مشکل کو حل کرتے ہیں اور کسی کی پریشانی کو دور کرتے ہیں، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے کام کرتا رہتا ہے جس کی ہمیں کبھی خبر نہیں ہوتی۔ تو رمضان کا پیغام یہ ہے کہ اس دور کے اندر، یہ بڑا مشکل وقت ہے، آپ جانتے ہیں مہنگائی کا دورہ ہے پورے ملک کے اندر، تو اس دور کے اندر آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیے، دیکھیے کہ کون اس ہماری سوسائٹی کے اندر، میرے پڑوس کے اندر، میرے محلے کے اندر، میری بستی کے اندر اگر کوئی خاتون بیوہ ہے تو اس کا کوئی کام کر دیا جائے، کوئی بوڑھے ماں باپ رہتے ہیں، ان کی اولاد نہیں ہے تو ان کے کاموں کو، ان کے گھر کے کام کاج جو ہیں ان کو کر دیا جائے، ان کی حاجت روائی کر دی جائے۔ اور اسی طرح اگر کوئی کسی اور پریشانی میں ہے اور ہماری کہیں پر ایکسیس ہے، ہم کہیں تک جا سکتے ہیں، اس کا وہ کام حل کروا سکتے ہیں، تو وہ ہم ضرور کریں، ہمیں آگے بڑھ کے یہ کام کرنا چاہیے۔ تو یہ رمضان کا پیغام ہے کہ اس رمضان کے اندر آپ اس عمل کو ضرور اپنائیے۔ آج کی اس نشست کے اندر میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ جی ٹی وی کے ساتھ جڑے رہیے، انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔